بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل نالج از پاور میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں اس چیز کی شہادت حاصل کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں جو کچھ ہم نے سیکھا اس کا آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری عملی زندگی میں اس کا کیا اثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی انتہائی مہربانی اور کرم نوازی تھی کہ جس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک نصیب کیا۔ یہ تقریباً ایک ماہ کی ایک ایسی ٹریننگ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کی ہوئی ہے جو کہ باقی 11 ماہ میں اگر نافذ العمل رہے تو انسان متقی اور پرہیزگار بن کے اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر سکتا ہے۔ ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ کے مقاصد کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں جو روزے کا جو بنیادی مقصد ہے متقی بننا ہے۔ متقی یعنی گناہوں سے بچنا ہے، اور جب انسان تقوی اختیار کر لے گا، متقی بن جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی اس کے پر فضل کرم ہوگا، پھر اس کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ جو کتاب ہے قرآن حکیم، یہ ایسی کہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا بھی شک نہیں ہے، یہ شک سے بالا تر ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ متقین کون کون سے ہیں۔ اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ابھی ایمان کیا چیز ہے وہ اس سے پہلے میں اپنی ایک ویڈیو میں تفصیلاً ذکر کر چکا ہوں۔ اس کا ایمان مفصل میں بھی ذکر ہے، اور ایمان یہ ہوتا ہے کہ انسان دل سے یقین کرے اور زبان سے بھی اقرار کرے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزیں ہیں جن کے اوپر ایمان لانا ہوتا ہے، اور دل سے پکا یقین اور زبان سے اقرار کرنا، تو یہ ایمان بالغیب ہوتا ہے۔ تو متقین کی جو پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ دوسری جو متقین کی جو صفت ہے وہ یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری جو متقین کی صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہوا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی جو متقین کی صفت ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو متقی لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تمام کتب جو اس سے پہلے پیغمبروں کے اوپر کتاب اور صحیفے کی صورت میں نازل ہوئیں، اور یہ قرآن حکیم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، ان سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اور پانچویں اور آخری صفت جو متقین کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور متقی لوگ جو ہیں وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ ابھی جب تک آخرت پہ یقین نہیں ہوگا تو انسان کا اعمال کے اوپر دار و مدار بے یقینی سا ہو جائے گا، لیکن ایک مومن متقی شخص جو ہے اس کا چونکہ آخرت پہ پکا یقین ہوتا ہے، اس لیے وہ اعمال صالحہ کر کے اس امید پہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں بیشتر اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم،
یہی لوگ ہیں، یہ جو 5 خصوصیات کے حامل لوگ ہیں، یہ متقی لوگ ہیں اور یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ ابھی پہلے والی جو آیت تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزے میں نے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کے بعد پھر یہ جو دوسری آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی 5 خصوصیات بیان کی ہیں۔ ابھی جب ہم رمضان شریف کا مطالعہ کریں تو اس میں رمضان شریف میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایمان کی صورت میں ہی رمضان شریف کے اوپر اس کی جو تمام عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہم سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور رات کو عبادات میں گزارتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ یقیمون الصلاۃ، کہ رات کو باقاعدہ تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، اور رمضان شریف میں جو نفل نماز ہے اس کا فرض نماز کے برابر اس کا اجر ملتا ہے، اور جو فرض نماز ہے اس کا بھی بے شمار فرائض کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جو رمضان شریف میں صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ، ان چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں فطرانہ بھی دیا جاتا ہے، تو اس میں یہ جتنی بھی تمام عبادات ہیں جو متقین سے جو اللہ تعالیٰ نے وابستہ کی ہوئی ہیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں، ان تمام عبادات کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب قرآن حکیم ہے، اس کے اوپر ایمان لاتے ہوئے اس کو تراویح میں پڑھا جاتا ہے اور اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور قرآن پاک زیادہ کثرت سے پڑھا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ مومنوں کا یہ اس چیز پہ ایمان ہے اور یقین ہے کہ آخرت میں ان کو ایک بہتر اجر ملے گا۔ تو یہ تمام کے تمام جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، تو اس میں ان عبادات کو مکمل کرنے سے انسان کے تقوی میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے، اور پھر جب انسان متقی اور پرہیزگار بن گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو آخرت میں بہتر اجر عطا فرمائیں گے۔ ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک آج ماشاءاللہ رمضان المبارک مکمل ہو گیا، اور یہ جو ابھی جو رات ہے یہ عید الفطر کی رات ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ اس لیے ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک جائزہ لینا ہے کہ میرے جتنے مومن بندے ہیں انہوں نے پورا ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، عبادات کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا اجر دینا ہے۔ اور مسلمانوں اور مومن لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی جو لیلۃ الجائزہ کی رات ہے اسے عبادت میں گزاریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں اور اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعا فرمائیں، اور تاکہ آئندہ آنے والی بھی جو دن ہیں وہ اچھے اسلامی طریقے سے گزریں، نہ کہ یہ مارکیٹ کے اندر جا کے شور غل غپاڑا اور اس طریقے سے فضولیات جو فضول رسمیں ہیں ان کے اندر یہ وقت ضائع کر کے اپنی عبادات کو ضائع نہ کیا جائے۔ ابھی یہ جو 11 ماہ کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہ اس ایک ماہ کے رمضان المبارک کی ایک ٹریننگ ہے۔ جس طریقے سے ہم کسی بھی اکیڈمی میں یا کسی اسکول، یونیورسٹی یا کسی بھی تعلیمی ادارے میں کوئی ریفریشر کیڈر کرتے ہیں، کسی چیز کی ہم جب ٹریننگ لیتے ہیں، اس ٹریننگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عملی زندگی میں اس کے اوپر عمل کر کے ہم کوئی نہ کوئی اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے نے اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا ایک مہینہ جو ہر سال ریپیٹ ہوتا ہے، یہ ایک قسم کا ریفریشر ہے، ایک ایسا ریفریشر کیڈر ہے کہ اس کو اگر ہم ایک مہینے کو اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اگر گزاریں تو یہ ہماری ایک ایسی جامع ٹریننگ ہو جاتی ہے کہ باقی 11 مہینے کے لیے بھی یہ نافذ العمل رہتی ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ صرف نیکی اور ڈسپلن اور پرہیزگاری صرف اس مہینے میں کرنی ہے اور باقی مہینے میں کھلی چھٹی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ جو ایک ماہ ہے یہ مستقل ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس میں اچھے طریقے سے گناہوں سے بچ کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے، تاکہ جو باقی جو 11 ماہ ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے
اور ہمارے لیے نیکی کے اوپر عمل کرنا اور برائیوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ جو رمضان المبارک کا جو سب سے پہلا جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ ہے کم کھانا۔ ابھی یہ سائنٹیفکلی یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ کم کھانے سے انسان صحت مند زندگی پاتا ہے۔ ابھی جتنا بھی بسیار خوری ہے یا زیادہ کھانا یا اوور ایٹنگ جو ہے اس میں بے شمار بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، مثلا جس میں بلڈ پریشر، شوگر، اسی طریقے سے گردوں کی بیماریاں۔ لیکن اگر انسان کم کھاتا ہے، جو کہ رمضان المبارک میں سحری کو کھایا جاتا ہے، تو سحری کو چونکہ نیند بھی پوری مکمل نہیں ہوتی اور زیادہ پانی بھی نہیں پیا جاتا، کھانا بھی کم کھایا جاتا ہے، سارا دن روزہ ہوتا ہے اور ساتھ باقی محنت اور مشقت کے کام بھی رہتے ہیں، تو اس میں ہر صورت میں انسان کا جو ہے تقریباً عام دنوں کی بنسبت کم کھانا انسان اس میں کھاتا ہے، اور یہ کم کھانا کھانے کی وجہ سے بے شمار بیماریوں سے انسان چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو دوسرے نمبر پہ جو سب سے زیادہ جو رمضان المبارک کا جو فائدہ ہے گناہوں سے بچنا، کیونکہ رمضان المبارک یہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے بلکہ جسم کے تمام اعضاء جو ہیں، آنکھوں کا روزہ ہے کہ انہوں نے غلط جگہ پہ دیکھنا نہیں ہے، فحاشی کی چیزیں نہیں دیکھنی ہے، زبان کا روزہ ہے کہ زبان سے گالی گلوچ اور غیبت نہیں کرنی، کانوں کا یہ روزہ ہے کہ کانوں سے غلط چیزیں سننی نہیں ہے، ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ ہاتھوں سے لڑائی نہیں کرنی، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ پاؤں سے کسی غلط طرف چل کے جانا نہیں جانا۔ تو یہ تمام جسم کے جب اعضاء کا روزہ ہو، سوچ بھی اچھی ہوگی اور اس کے ساتھ اپنے اعمال بھی جب اچھے ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیتا ہے، اور اگر اس کی ایک مہینے میں مکمل ٹریننگ ہوگی تو پھر انشاءاللہ باقی جو 11 مہینے بھی ہیں اس سے اگر انسان کوشش کرے تو گناہوں سے کافی حد تک بچ سکتا ہے۔ تیسرا جو اس میں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ قرآن پاک کی مسلسل تلاوت۔ قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے، اس میں اللہ کے احکامات ہیں، اس میں اوامر بالمعروف اور نہی عن المنکر تمام چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ درج ہیں۔ رمضان شریف میں اس چیز کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کثرت سے پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ تراویح میں بھی قرآن پاک پڑھا بھی اور سنایا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ عام زندگی میں بھی اپنا یہ ایک معمول بنائیں کہ قرآن پاک کو ہم سمجھیں اور سمجھ کے اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ اگر ہم اس کو ہم سمجھیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری زندگی بھی آسان فرما دے گا اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا بہتر اجر و ثواب ملے گا۔ ابھی میری جتنے بھی تمام اسٹوڈنٹس ہیں یا باقی جتنے بھی میرے جاننے والے لوگ ہیں، ان سب سے میں گزارش کروں گا کہ یہ جو 4 صورتیں ہیں، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ ملک، یہ چاروں صورتیں آپ یاد کر لیں۔ یہ جتنی جلدی آپ یاد کریں گے پھر اس کے بعد آپ ان کا ترجمہ اچھی طریقے سے پڑھیں، پھر آپ ان کے اوپر سمجھ کے ان کے اوپر عمل بھی کریں کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احکامات ہیں۔ اگر ان کے اوپر صحیح طریقے سے ان کو سمجھا جائے اور سمجھ کے عمل کیا جائے تو یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی بہتر فرما دے گا۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اسی طریقے سے سورہ رحمان قرآن پاک کا زیور ہے۔ سورہ واقعہ کے متعلق یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے تھے، اور سورہ ملک جو ہے عشاء کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معمول تھا کہ سورہ ملک کی وہ تلاوت فرماتے تھے۔ اور سورہ کاف کے بارے میں یہ ہے کہ ہر جمعہ کو اگر یہ سورہ کاف کی تلاوت کی جائے تو دجال کے فتنے سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ تو میری سب سے گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو یہ تمام صورتیں جتنی بھی ہیں ان کو یاد کرنے کی، سمجھنے کی اور ان کو مسلسل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم از کم یہ صورتیں روزانہ پڑھنی چاہیے، اور اگر روزانہ نہ ہو تو ہفتے میں ایک آدھ دفعہ لازماً ان کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، تو اس میں یقیناً دنیا اور آخرت کی بہتری ہوگی اور ہمیں بہتر اجر و ثواب ملے گا۔
جو اگلا جو سبق ہمیں ملتا ہے قرآن رمضان المبارک کے مہینے کا، مسلسل محنت۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک مسلسل محنت کا مہینہ ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ خاتون خانہ جو ہیں وہ سحری کو اٹھتی ہیں، اٹھ کے اس میں وہ سحری بنتی ہے، برتن دھوئے جاتے ہیں، پھر سحری سرو کی جاتی ہے، اس کے بعد نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، مرد حضرات مسجد جاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر سارا دن باقی کام کاج بھی کیا جاتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ پھر شام کو دوبارہ افطاری کا بندوبست، برتن دھونے اور باقی کام کاج بھی رہتے ہیں۔ یہ کافی محنت طلب کام ہے، اور اگر اسی طریقے سے انسان اگر یہ محنت کرنے کا عادی ہو جائے، کیونکہ رمضان المبارک کے یہ جتنے بھی مہینے ہیں یہ سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں، یہ ہر سال جو عیسوی مہینے ہیں اس میں 10 دن پہلے آتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصلحت یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام سیزنز کے اندر، خواہ وہ گرمی ہو، سردی ہو، بہار ہو، خزاں ہو، اس میں سرکولیٹ کرتا رہتا ہے، اور انسان کی ایک ایسی مشق ہو جاتی ہے کہ وہ گرمی میں بھی سردی میں بھی وہ روزے رکھنے کا عادی ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے لیے اس کی بڑا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اور یہی جو مسلسل محنت ہے، اس میں ابھی یہاں تک یہ چیز واضح ہوگی کہ بغیر محنت کیے ہوئے آخرت بالکل نہیں ملتی، اور اسی طریقے سے جو دنیاوی کوئی بھی مقاصد ہوں اس کے لیے بھی انسان جب محنت کرے گا، محنت کرنے کا عادی ہو جائے گا، تو دنیا کے اندر جو آبجیکٹیوز ہیں وہ بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اگلا جو رمضان المبارک کا جو ایک لیسن ہمیں ملتا ہے وہ ہے ڈسپلن۔ اب رمضان المبارک ایک ڈسپلن کا مہینہ ہے، اس میں ایک خاص فکس ٹائم پہ سونا ہے، تراویح وغیرہ پڑھ کے سونا ہوتا ہے، پھر صبح جلدی سحری کے وقت جاگنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تمام نمازوں کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، نماز تراویح کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، سارا دن روزہ رکھنا ہوتا ہے، کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہوتا، ساتھ مشقت اور محنت اور باقی کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا ایک ڈسپلن ہے۔ اس ڈسپلن کا جو بھی شخص عادی ہو جاتا ہے تو وہ اس کو دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کی جو دنیاوی زندگی کے اندر بھی اگر وہ معمول بنا لے تو وہ اس کے جو دنیاوی آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اس کو حصول کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اخروی زندگی کے اندر بھی جب یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق یہ روزہ رکھے گا اس طریقے سے ڈسپلن کے ساتھ، اس کی یہ تمام جب زندگی کے اوقات ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں بھی بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان المبارک کے فیوزات و برکات سے مستفید فرمائے۔ جو ہم نے ایک مہینہ یہ جو اکیڈمی کی ایک قسم کی ایک ٹریننگ کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اس ٹریننگ کو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ باقی جو 11 مہینے ہیں سال کے، اس کے اندر بھی ہم عملی طور پہ اپنی زندگی میں رمضان المبارک کی طرح کا ہی سلسلہ اپنا کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی نصیب فرما اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب فرما، اور ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما، اس سے بچا۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔